الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈینٹس، ہم جو ہے آج سویکس سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے اندر آج جو ہے ہم نے پڑھنا ہے تحریک علی گڑھ کے بارے میں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب انگریز یہاں پہ آئے، جو آخری مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کی حکومت ختم ہونے کے بعد انگریزوں نے جب برصغیر کے اندر اپنی حکومت سنبھالی تو اس وقت جو تھی مسلمان جو تھے، کیونکہ آپ مسلمانوں نے وہاں پہ 800 سال تک حکومت کی تھی، تو جب انگریزوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے مسلمانوں کو پاس کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے. تو مسلمانوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک جنگ لڑی تھی، جس کا نام تھا جنگ آزادی. جنگ آزادی 1857 کے اندر لڑی گئی، جس میں ہندو اور مسلمان جو تھے انہوں نے مل کر جنگ لڑی تھی. لیکن بدقسمتی سے وہ جنگ مسلمان اور ہندو ہار گئے. ہارنے کے بعد ہندو نے جو ہے یہ باور کرایا انگریزوں کو کہ یہ جنگ جو ہے صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اس میں ہم شامل نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے جس کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی. مسلمانوں کا جو ہے قتل عام اتنا زیادہ کیا گیا کہ سر جو تھے لارڈ رابرٹ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اتنا قتل عام مسلمانوں کا کیا گیا کہ گھوڑوں کے جو سم تھے وہ اس کے اندر ڈوب جاتے تھے. مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا گیا، یہاں تک کہ بہت سے مسلمانوں نے ہجرت اختیار کر لی، اور اس کے بعد وہ جو ہجرت کر کے گئے انہوں نے اپنا نام تک تبدیل کر لیا. اس کے بعد جو مسلمان تھے ان کے اوپر زندگی تنگ ہو گئی، مسلمان ہونا ان کے لیے جرم بن گیا. مسلمانوں سے جاگیرداروں سے جاگیریں چھین لی گئیں، زمینداروں سے زمینیں چھین لی گئیں، کاروباری حضرات جتنے بھی تھے ان سے ان کے کاروبار چھین لیے گئے. اس کے بعد جتنے بھی ملازم پیشہ افراد تھے، مسلمان جو جتنے بھی ملازم پیشہ تھے، ان کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا. خصوصاً فوج کے اندر جو ہے مسلمانوں کو فوج سے نکال دیا گیا. اس کے بعد تعلیم کے میدان میں جو ہے مسلمانوں کو کسی قسم کی اجازت نہیں تھی کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں. سکولوں کے اندر اساتذہ کرام جو تھے انہی کو رکھا جاتا تھا جو مسلمان نہیں ہوتے تھے اور جن کو صرف انگریزی آتی تھی. سکول کے اندر وہی اساتذہ قابل عزت سمجھے جاتے تھے جن کو انگریزی آتی تھی. ملازمتوں کے اندر مسلمانوں کا کوئی کوٹا نہیں تھا. کاروبار کے اندر مسلمان جو تھے وہ سب سے پیچھے رہ چکے تھے. اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے 1857 میں جو ہے آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک تحریک کی بنیاد رکھی، جس تحریک کا نام تحریک علی گڑھ رکھا گیا. اس تحریک کو چلانے کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے جو نمایاں شخصیات نے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، ان میں نواب وقار الملک، نواب محسن ملک، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی، مولانا حالی اور بہت سی شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو اس دور تاریخ سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا اور اس تحریک کو چلانے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کیا. اس تحریک نے جو ہے بہت سے کارنامے سر انجام دیے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہوں، چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہوں، چاہے معاشی لحاظ سے ہوں یا تعلیمی لحاظ سے. اس تحریک نے جو ہے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی بہت زیادہ خدمت کی، معاشی میدان میں بہت زیادہ خدمت کی، معاشرتی لحاظ سے بہت زیادہ خدمت کی، اور سیاسی لحاظ سے بھی اس تحریک نے مسلمانوں کی بہت زیادہ خدمت کی. اس تحریک کی بدولت مسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ دلانے میں کامیاب ہوئے. مسلمان اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. اس تحریک نے غرض کے ہر لحاظ سے مسلمانوں کی خدمت کی. سید احمد خان جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنا مقام دلانے کے لیے دن رات ایک کر دیے. سید احمد خان اور قائد اعظم محمد علی جناح یہ دو شخصیات تھیں جنہوں نے شروع میں ان کی کوشش تھی کہ ہندو اور مسلمان آپس میں اکٹھے رہیں، آپس میں بھائی بن کے رہیں اور ان کے درمیان جو ہے اخوت و بھائی چارہ ہو. لیکن
جب انہوں نے ہندوؤں کا متعصب رویہ دیکھا، ہندوؤں کے چالیں دیکھی، ہندوؤں کے رویے دیکھے، ہندوؤں کے اختلافات دیکھے، ہر لحاظ سے ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، چاہے وہ اردو زبان کا تنازع ہو، چاہے وہ تقسیم بنگال ہو، ہر غرض کے ہر لحاظ سے ہندو جو تھے وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کے مخالف رہے۔ انہوں نے مخالفت کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کیا، انہوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرہ بنا دی، مسلمانوں کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا۔ اس لیے سسی احمد خان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان جو تھے حالات اس طرح مسلمانوں کے بن گئے کہ جب کوئی مصیبت آسمان سے نازل ہوتی تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر پہ نازل ہوتی تھی، یعنی کہ اس دور میں جو ہے مسلمانوں کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، ان کی زندگی کا دائرہ اتنا تنگ کیا گیا کہ مسلمانوں کی زندگی بد سے بدتر ہو گئی، جس کی مثال کبھی بھی آج تک نہیں ملتی۔ تو اس تحریک کی جو خدمات ہیں، اس تحریک کی خدمات انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے۔ آج جو ہے ہم صرف اس کا انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ اس تحریک جو تھی یہ کیسے بنی تھی، اور نیکسٹ ٹاپک میں ہم انشاءاللہ تعلیمی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے کہ تحریک علی گڑھ نے تعلیمی میدان میں کون کون سی خدمات سر انجام دیں۔ تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اب اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔